السلام علیکم. کٹ ٹو فٹ کے سلسلہ اردو 101 کے لیکچر نمبر 24 کے ساتھ خوش آمدید. لیکچر نمبر 24 اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ہینڈ ریٹن ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. لیکچر نمبر 24 اسٹارٹ کرنے سے پہلے جناب ہم لیکچر نمبر 23 کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. لیکچر نمبر 23 میں جناب ہم نے نثر کی صنف مضمون نویسی کی بات کی اور بات کرتے ہوئے ہم نے سر سید احمد خان کے ایک مضمون تکمیل کا ذکر کیا. تکمیل کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ تکمیل ہمارے لیے ایک طرح سے درس کا ذریعہ ہے اور اس مضمون میں ہمیں بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہوتا، عقل کل کا حامل نہیں ہوتا، کمزوریاں کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کا سدباب نہ کیا جائے تو جناب یہ ہمارے زوال کا سبب بنتی ہے. تو یہ تھا سر سید احمد خان کا تکمیل. اب ہم شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 24 جو کہ آج کا لیکچر ہے. لیکچر نمبر 24 سے ہم نثر کی دوسری صنف جو کہ سوانح عمری ہے اس پر بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں لیکچر نمبر 24 اور سوانح عمری. سوانح کا لفظی مطلب ہے سانحہ. سانحہ کے معنی ہوتے ہیں احوال، روداد یا کیفیت. یہ تو تھا لفظی مطلب. اصطلاحی معنی میں اگر میں بات کروں سوانح کی تو اصطلاحی معنی میں یہ ہوگا کہ پوری زندگی کا سانچہ کچھ اس طرح سے کھینچا جائے کہ روز اول سے روز آخر تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ممدوح کے، ممدوح کا مطلب ہوتا ہے جس کے بارے میں سوانح نگاری کی جا رہی ہے. تو ممدوح کی زیست کا سفر ادبی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم قلم بند کریں تو اسے سوانح عمری کہتے ہیں. مضمون کی تعین. اب جو اس کا دوسرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اب مضمون ہم کون سا تعین کریں، مطلب کس کی سوانح نگاری کریں ہم. اس کے تعین میں سوانح نگار پر لازمی نہیں ہے کہ کسی اہم یا مشہور و معروف شخصیت پر بات کرے. مطلب سوانح نگاری کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی سوانح نگاری کی جا رہی ہے وہ کوئی مشہور شخص ہو. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کسی مشہور شخص کے بارے میں ہی سوانح نگاری کی جاتی تھی، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، بات کریں بلکہ جس موضوع پر بات کریں اس کی زندگی واقعات سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپی ہو، پڑھ کر پڑھنے والا محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکے. سوانح پڑھ کر علم و فہم میں اضافہ ہونا چاہیے. پڑھنے والوں کے لیے کوئی درس یا سیکھ ضرور موجود ہونی چاہیے. سوانح عمری کی تعریف ہم نے دیکھی. اس کے بعد موضوع کا تعین سے مراد یہ ہے کہ کس کی سوانح عمری کی جائے. سوانح عمری کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی امیر و کبیر بندہ ہو، مشہور شخص ہو، بلکہ جس کی سوانح عمری کی جائے اس کی زندگی واقعات سے بھرپور ہو. واقعات سے بھرپور ہوگی تبھی تو ہم سوانح لکھ سکیں گے اور لکھنے والے اور پڑھنے والے کو محظوظ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا ہے جناب سوانح کے لیے ایسے قریبی شخص کا تعین کیا جائے جسے آپ جانتے ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارا ہو، ذاتی دلچسپی کے ساتھ ساتھ جذباتی لگاؤ بھی ہو تاکہ مکمل مواد فراہم کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ موضوع کا تعین کہ کس کی سوانح نگاری کی جائے، تو ایسا شخص ہو جسے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو. ظاہر سی بات ہے جب آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے کسی کو تبھی تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ سکیں گے. اچھا، اگر تو نہیں جانتے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں مواد حاصل کرنے کی تڑپ ہو آپ کے اندر. مطلب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی اگر سوانح نگاری کی جائے تو ہم کوئی بھی جو سوانح نگار ہوگا اس میں ضرور تڑپ ہوگی کہ میں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مواد حاصل کروں. اچھا، اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تحقیقی مواد کی جمع آوری. اب یہ مواد جو میں کہہ رہا ہوں یہ جمع کیسے کیا جائے، حاصل کہاں سے کیا جائے. اس کی خاطر یہ ہے کہ سوانح نگار اور سوانح عمری کا زمانہ ایک ہی ہو اور تجربات و عادات و خسائل پر روشنی ڈالنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں نے بات کی کہ سوانح نگار ممدوح کو اگر جانتا ہوگا تبھی تو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھ سکے گا اور تبھی جان سکے گا جب ان کا زمانہ ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اگر قدیم دور سے ہے، مطلب اگر جو سوانح نگار ہے وہ نیا ہے جبکہ جس کی سوانح نگاری کر رہا ہے وہ ماضی بعید میں ہے، جیسے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح نگاری کے بارے میں بات کی، تو اب ان کے متعلق ڈیٹا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے یا مواد. تو ان کے متعلق جو مواد حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ان کے جو ذاتی خطوط ہو سکتے ہیں، ڈائری ہو سکتی ہے، بیاض ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کا سہارا لے کر جو ہے
زیادہ سے زیادہ مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مواد کی جمع آوری، اب مواد بھی آ گیا میرے پاس۔ پہلے ہم نے دیکھا سوانح عمری کیا ہوتی ہے، اس کے بعد موضوع کہ کس کی سوانح عمری کرنی ہے، دوسرا پھر ہم نے دیکھا ہے سوانح عمری کے لیے مواد کیسے حاصل کیا جائے۔ اب اگلا جو ہے مواد حاصل کرنے کے بعد اس کا کیا کیا جاتا ہے، مواد کی جمع آوری کے بعد چھان بھٹک کی جاتی ہے، جس میں مواد کو ترتیب دینا، مناسب لمبائی کا تعین ہے۔ اچھا، مواد حاصل ہو گیا، اب یہ نہیں ہے کہ مواد حاصل ہو گیا اور میں لکھنے بیٹھ گیا، بس لکھتا گیا نہیں، اس میں کچھ خاص جو اپنا مواقع ہیں یا کچھ خاص جو واقعات ہیں وہ بھرپور ہونے چاہیے، اور طنز و مزاح کا عنصر بھی ہو ان کے واقعات میں۔ اس کے علاوہ وہ واقعات طبع حساس کی تسکین کا بھی ذریعہ بن سکے۔ طبع حساس کی تسکین کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی پریشانیوں، غم و علائم سے ہٹ کر جب ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھیں تو یہ جو ذہنی تھکاوٹ ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکے، اور چھٹکارا حاصل ایسے کر سکے کہ وہ جو سوانح عمری ہم پڑھ رہے ہوں تو وہ سوانح عمری ہمیں خیالی دنیا میں لے جائے، اور جس کی وجہ سے ہم روزمرہ کی زندگیوں کی جو تلخیاں ہیں اس سے دور ہو کر تھوڑا سا سکون حاصل ہو سکے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے مواد کو ترتیب دینا، اور اس کے علاوہ مناسب لمبائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سوانح عمری بس لکھتے گئے مواد ہے تو لکھتے جاؤ، اس کی ایک خاص مناسب لمبائی ہوتی ہے۔ اب جناب ہے سوانح کی کچھ خصوصیات۔ سوانح میں قصیدے بیان کرنے کے بجائے محاسن و معائب دونوں بیان کرنے چاہیے۔ محاسن و معائب پہلے بھی بتایا کہ خوبی اور خامیاں دونوں بیان کرنے چاہیے۔ ممدوح وہ ہوتا ہے جس کی سوانح لکھی جا رہی ہے، یا صاحب سوانح کے ظاہر و باطن، عادات و اطوار، اخلاق و معاشرت، وراثت، نفسیاتی کیفیت، زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بھی شامل ہو۔ تو یہ سوانح کی خصوصیات ہے کہ سوانح میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوانح میں صرف بڑھائیاں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے جناب خاکہ اور سوانح عمری میں فرق۔ خاکہ اور سوانح عمری میں فرق یہ ہے کہ خاکہ جو ہے مختصر ہوتا ہے، زندگی کے کسی بھی ایک پہلو کو یا زندگی کے مختصر سے عرصے میں کسی بھی پہلو کو اٹھا کر بیان کر دینا وہ خاکہ کہلاتا ہے، جبکہ سوانح عمری میں زیست کے تمام پہلو کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا خاکہ جو ہے افسانہ کی متشابہ ہے، جبکہ سوانح جو ہے وہ ناول سے متشابہ ہے۔ اچھا، آگے ہے جناب سوانح نگاری۔ سوانح نگار کی خصوصیات۔ سوانح نگار جو ہے اس میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ سوانح نگار ایک مورخ ہو، یعنی مورخ ہونا چاہیے، یعنی اسے معلوم ہو کہ تاریخی تناظر میں بات کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے، مطلب کون سی بات پہلے کرنی ہے، کون سی بعد میں کرنی ہے، تو یہ سوانح نگار کو پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری خصوصیت جو ہے وہ ایک محقق ہو۔ محقق ہوتا ہے تحقیق کرنے والا، کیونکہ اس نے مواد تلاش کرنا ہے۔ اب اگر سوانح نگار محقق نہیں ہوگا تو جو بات اس کے سامنے آئی ہے وہ ویسے ہی لکھ دے، تو ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹ پر مبنی ہو، ٹھیک ہے، تو محقق ہونا چاہیے۔ اب تیسری جو ہے وہ مبصر ہو، یعنی بصیرت رکھتا ہو کہ واقعات سے نتائج اخذ کر سکے، کہ مطلب میں نے جیسے بتایا سوانح نگاری کی خصوصیات میں کہ اس سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی درس ہو، تو اگر سوانح نگار مبصر ہوگا تو وہ واقعات سے نتائج اخذ کر سکے گا۔ اچھا، جو چوتھی خصوصیت ہے سوانح نگار کی وہ ماہر نفسیات ہو کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی جھانک سکے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر تو ہم مواد حاصل کر رہے ہیں اسی شخص سے جو کہ ہمارا اگر ساتھی ہو اس کیس میں، جس کو ہم جانتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بظاہر جھوٹ بتا رہا ہو، لیکن اگر ایک نفسیات کا ماہر نفسیات ہوگا سوانح نگار تو وہ پتہ لگ جائے، اس سے سمجھ جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط بتا رہے کیا ہے۔ سب سے اہم جو خصوصیت ہے وہ ادیب ہونا چاہیے کہ سارے مواد کو ادبیت کے ساتھ مکس کر سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے جناب حال ہی کی کچھ سوانح عمری۔ حال ہی کی سوانح عمری میں نیاز مندی پائی جاتی ہے اور عظمت پر بات کرتے ہیں۔ ہاں، اپنی سوانح عمری میں عظمت پر بات کرتے ہیں۔ حال ہی کی کچھ سوانح عمری 3 ہیں۔ حیات سعدی جو کہ شیخ سعدی کے حالات پر بیان کی گئی ہے، حیات جاوید جو کہ سر سید احمد خان کے حالات پر ہے، یادگار غالب کے نام سے ان کی تیسری سوانح عمری ہے جس میں غالب کے حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں،
اور یہ ایک اہم MCQs تھا کہ علی غالب کے شاگرد تھے۔ اچھا، اب یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 24۔ لیکچر نمبر 24 میں ہمارے جو سوالات بن سکتے ہیں وہ جناب یہ بن سکتے ہیں: سوانح نگاری کی تعریف، موضوع کا تعین۔ سوال نمبر 2 بن سکتا ہے سوانح نگاری کی خصوصیات، یہ آیا ہوا بھی ہے۔ اس کے علاوہ خاکے اور سوانح عمری میں فرق، یہ بھی آیا ہوا ہے۔ اور حالی کی سوانح عمری کی خصوصیات اور ان کے نام، یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 24۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔